بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ شب باشی کا تحقیقی جائزہ۔ ریسرچ پیپر 2B انجینئر محمد علی مرزا صاحب اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان محدث بریلی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی، وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ اس اعتراض کے بعد مرزا صاحب نے کہنا شروع کیا وحی کا فیصلہ، اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 بیان کی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ: نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی اس اعتراض کا جواب۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عبارت امام احمد رضا خان محدث بریلی نے صرف نقل نہیں کی، حقیقت یہ ہے کہ اس عبارت کو اپنے دور کے عظیم محدث امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زرقانی شریف میں علامہ ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمائی ہے۔ اب آئیے دوسری بات یہ ہے کہ شب باشی کے جو معنی ہم بستری کے لیے گئے معاذ اللہ، یہ کم علم لوگوں کی بری ذہنیت کی عکاسی کرتی۔ حالانکہ شب باشی کے کئی معنی، مگر بد دیانت لوگوں نے صرف ایک ہی معنی بنیاد بنا کر سادہ لو مسلمانوں کو متنفر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب آپ کے سامنے مختلف لغات کی کتب سے شب باشی کے معنی پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شب باشی کے لغوی معنی فیروز اللغات، بہت مشہور لغت کی کتاب ہے، درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور بڑے بڑے علماء ڈکشنری کے طور پر اسے اپنی لائبریریوں میں رکھتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں۔ فیروز اللغات پیج نمبر 760 پر شب باشی کے معنی رات کا قیام یا رات رہنا، یعنی رات گزارنا۔ نمبر 2، اردو لغت جو کہ مرکزی اردو بورڈ لاہور، پیج نمبر 242، شب باشی کا معنی مؤنث رات گزارنا۔ رائل اردو ڈکشنری پیج نمبر 332 پر شب باش، اس کا معنی رات گزارنے والا۔ اردو لغت کی مشہور کتاب فیروز اللغات پیج نمبر 736 مطبوعہ فیروز سنس لمیٹڈ لاہور میں ہے کہ شب باشی رات کا قیام، رات رہنا، یعنی یہ فارسی ہے، اس میں مؤنث ہے، اس کا معنی رات بسر کرنا، رات رہنا یا رات گزارنا ہے۔ اب امام احمد رضا خان محدث بریلی کی بیان کردہ عبارت کو دیکھیے، جس کا معنی یہ بنتا کہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہیں، یعنی ملاقات ہوتی ہے اور آپ ان کے ساتھ رات بسر کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک اور اعتراض کا جواب۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب، ایک شخص دنیا سے چلا گیا، تو کیا دنیا سے جانے کے بعد وہ قیامت سے پہلے اپنے اہل خانہ اور اپنی بیویوں سے مل سکتا ہے؟ تو آئیے، ایک نہیں کئی احادیث میں انتقال کے بعد قیامت سے پہلے اہل خانہ سے ملاقات کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلی حدیث پاک مسلم شریف کتاب الفضائل، حدیث نمبر 6264۔ امام ابن ماجہ کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1621 نقل فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ایک کان میں کچھ فرمایا تو آپ رونے لگی۔
دوسرے کان میں کچھ فرمایا تو آپ مسکرا دیں۔ حضرت بی بی عائشہ کے پوچھنے پر سیدہ خاتون جنت نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ اللہ کے حبیب نے میرے کان میں کچھ کہا، یعنی وہ فرمایا کہ میں انتقال کر جاؤں گا، تو انتقال کی خبر سن کر میں رونے لگی۔ پھر دوسرے کان میں فرمایا کہ میرے عزیزوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو میں مسکرانے لگی۔ اس سے پتہ چلا کہ انتقال کے بعد عزیزوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کتاب الزکاة، حدیث نمبر 1420، امام نسائی کتاب الزکاة حدیث نمبر 2543 نقل فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ بعض بیویوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم سے آپ کے ساتھ جلد تر ملنے والی بیوی کون ہے، یعنی وصال کے بعد ہم تمام ازواج میں سب سے پہلے ملنے والی بیوی کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا ہاتھ زیادہ تر لمبا ہے۔ سو آپ کی بیویوں نے کانے کا ایک ٹکڑا لیا اور اس حال میں کہ اپنے ہاتھوں کو ناپتی تھی کہ کس کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا ہے۔ سو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ یہ سب سے زیادہ لمبا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لمبے ہاتھ، اس سے مراد سخاوت والا ہاتھ، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی تھی۔ تو ہم سمجھ گئی کہ ان کا وصال ہوا تو حضور نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ جس کا ہاتھ تم میں بڑا ہے اس سے جو ہے وہ ملاقات سب سے جلد جو ہے وہ میلی ہوگی۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ وصال کے بعد بھی ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔